الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باوقار سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے یہ انجینئر مرزا، انجینئر نہیں ہے ایکچولی میں پلمبر ہے، پلمبر مرزا جو ایک بہت بڑا فتنہ وجود میں آ رہا ہے، آج اس کی مکاری مکر و فریب آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ بھولی بھالی عوام کو کیسے حدیث کے نام پر گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہ پلمبر مرزا جو ایک نیا فتنہ نہیں ہے، یہ نام نہاد غیر مقلد اہل حدیثوں کا نام نہاد اہل حدیث، ٹھیک ہے، یہ نام کے اہل حدیث ہے، حالانکہ ان کا نہ حدیث سے واسطہ ہے نہ ہی یہ حدیث کے اہل ہے۔ جیسے کہ فاروق خان رضوی صاحب نے کہا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے بہت ہی آسانی لفظ میں آپ سمجھ جائے کہ یہ کیسے اہل حدیث ہیں۔ بولے کہ ایک کھانے کا، ایک میٹھا کا نام ہے سویٹس، گلاب جامن، نام کیا ہے؟ گلاب اور جامن۔ گلاب ہو گیا پھول اور جامن ہو گیا پھل، لیکن وہ گلاب جامن میں نہ ہی جامن ہوتا ہے اور نہ ہی گلاب ہوتی ہے، بنا گلاب اور جامن کا وہ ہے گلاب جامن۔ ویسے ہی یہ ہے اہل حدیث، نہ یہ حدیث کے اہل ہے نہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے، صرف عقل کا گھوڑا ہے۔ تو آج آئیے اس پلمبر مرزا جو اہل حدیث کا چھوڑا ہوا ایجنٹ ہے، یہ کہتا تو ہے کہ میں کسی فرقے واریت سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، لیکن یہ اصل میں اہل حدیث کا ہی ایجنٹ ہے۔ بات میں دیکھیے گا یہ اہل حدیث کی ہی تائید و تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتا ہے۔ تو آئیے آج 8 رکعت تراویح پر یہ پلمبر مرزا کا آپریشن کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو آقا اہل حدیث ہے ان کا بھی آپریشن کیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں کا نظریات 8 رکعت پر ایک ہی ہے اور ان کے دلائل بھی ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ حوالہ جات، ابھی بہت سارے حوالہ جات کے انبار لگائیں گے جو یہ دلائل پیش کریں گے موطا امام مالک کی روایت کا، اس کا تحقیقی جائزہ لیں گے اور آپ کے سامنے اس روایت کی حقیقت کیا ہے وہ بیان کریں گے، تاکہ آپ مرزا، پلمبر اور نام نہاد غیر مقلد اہل حدیثوں کی اصلیت، ان کے مکر و فریب سے آگاہ ہو جائیں۔ تو آئیے سب سے پہلے مرزا پلمبر کی ویڈیو سن لیتے ہیں۔ مرزا پلمبر کیسے دیکھیے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتا ہے، پہلے اس کی اس ویڈیو کو سنیے، ویڈیو کو دیکھیے۔ پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں، پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک، جی بالکل، امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں۔ بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئے طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے، یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے، ہاں جی، یہ اوپر ہی، یہ نکال کے لیں۔ یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا، اچھا، روایت پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، دو جھوٹ پار ہو جان گے جی۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں۔ ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے آپ جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں۔ اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں۔ امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی، سند بڑی سیدھی سی ہے۔ امام مالک ثقہ اور صدوق، امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے، اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے۔ اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں، ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان
نماز تراویح کا بیان اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں. میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی 53 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لے 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں، شبیر بدرس کی. ٹھیک ہوگا جی. سنیں، صاحب ابن یزید سیابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے آئے وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا، میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراویح 20 یا 8 میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا، بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ چ پا کے رکھو. ہاں تو سامعین، آپ نے اس ویڈیو کو بغور ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا کہ یہ بدبخت کیسے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے موطا امام مالک کی روایت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بخاری کے پردادا استاد ہے، اور اس روایت سے، اس ایک روایت سے ہم حنفیوں کی 2 جھوٹ پکڑی جاتی ہے، اور ہمارے 2 جھوٹ کو وہ ایکسپوز کرتا ہے، جو کہ در حقیقت ہماری جھوٹ نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. انشاءاللہ الرحمن آج اس کی اس جھوٹ کو ہم ایکسپوز کریں گے. یہ کہتا ہے کہ حنفیوں کا جو دعویٰ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، اور دوسرا آپ کے وقت میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی. 20 رکعت تراویح پر صحابی رسول کا اجماع ہے، یہ حنفیوں کا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس نے موطا امام مالک کا ایک روایت پیش کی ہے، اور وہ موطا امام مالک کی روایت یہ ہے. اور اسی روایت کو، موطا امام مالک کی اسی روایت کو وہابیوں کے مقار مولوی زبیر علی زائی، اس نے رکعات تعداد رمضان کی نام پر ایک کتاب لکھا ہے، اور اس پر بھی یہ حوالہ نقل کیا. یہ دیکھیے اسکرین پیج آپ کے سامنے ہے، اس میں دیکھیے زبیر علی زائی یہ روایت کو نقل فرماتا ہے کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. تعداد رکعات رمضان صفحہ نمبر 22 پہ، اور اسی کو مرزا پلمبر نے بھی کوٹ کیا ہے، اور اسی کو مرزا پلمبر کے آقا و مولا زبیر علی زائی نے بھی کوٹ کیا ہے. تو اب آئیے ان دونوں کو پہلے جواب دے دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت سے استدلال کرنا غیر مقلد نام نہاد اہل حدیثوں کا درست نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک صحابی کا قول ہے، اور غیر مقلد مذہب میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا قول ہی حجت ہے، صحابی رسول کا قول حجت نہیں ہے. اب اس کے لیے آپ آئیے ان کے گھر کی کچھ کتابیں آپ کو پڑھاتے ہیں. آپ چونکہ ان کے مولویوں کی تقاریر اور ان کے جو روڈ چلتے سڑک چھاپ مجتہدین ہیں، جو ان کی عوام الناس ہیں نا، پڑھنے کے لیے تو انہیں اردو نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے مجتہد، وہ کسی مجتہد کی بات کو نہیں مانتے، خود قرآن و حدیث سامنے رکھ کر اس سے مسئلہ نکالتے ہیں. تو ان نام نہاد مجتہدین کو بھی یہ حوالہ دکھا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں تو اردو پڑھنے آتی نہیں ہے، اور ان کی یہ کتابیں اردو میں ہیں، شاید وہ پڑھے نہ ہوں، اس لیے ان کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھ لو تمہارے گھر کا کیا اصول ہے، تمہارے آقا تو تم سے چھپائیں گے لیکن ہم تمہیں بتائیں گے، کیونکہ ہم تمہیں گمراہ نہیں کرنا چاہتے، تمہیں گمراہیت سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھو تمہارے شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین دہلوی صاحب کی کتاب ہے فتاوی نذیریہ، اس میں آپ کے شیخ الکل فی الکل صاحب فرماتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے. دیکھیے فتاوی نذیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 340، یہ آپ کے سامنے اسکین بھی موجود ہے، آپ خود بھی پڑھ لیں.
یہ دیکھیے آپ کی کتاب ہے نیل الاوتار. نیل الاوتار کا صفحہ نمبر ہے 365. اس میں لکھتے ہیں آپ کے علامہ شوکانی صاحب کے صحابہ اکرام کے افعال اور ان کے اقوال حجت نہیں ہیں. جب صحابہ اکرام کے افعال و اقوال حجت نہیں ہیں تو پھر آپ کس منہ سے اس روایت کو پیش کر رہے ہیں جس میں صحابی رسول کے افعال و اقوال ہیں؟ یہ آپ کی مکاری پکڑی گئی. اب آئیے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے تیسرا حوالہ آپ کے گھر سے دیکھ لیں کہ غیر مقلدین کے استاد العلماء محدث یحییٰ گدالوی صاحب فرماتے ہیں کہ تابعین کے اقوال بلکہ صحابہ کے اقوال اختلافی امور میں حجت نہیں ہوتے. یہ خیر الکلام کا صفحہ نمبر 249 دیکھ لیجئے. اب آئیے چوتھا حوالہ بھی دیکھ لیں. آپ کے مشہور غیر مقلد عالم نواب نور الحسن خان صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ قول صحابی حجت نہیں ہے. عرف الجادی صفحہ نمبر 101. اب پتہ نہیں یہ کون سا اصول اور کن کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہے پتہ نہیں. بہرحال ان کے گھر کا اصول یہ ہے کہ صحابی رسول جو ہوتے ہیں ان کے نہ افعال و اقوال غیر مقلد نام نہاد وہابیوں کے مذہب باطلہ میں حجت نہیں ہوتی. اب ان کے گھر کا پانچواں حوالہ لیجئے. غیر مقلد کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کے مذہب میں خدا اور رسول کے کلام کے سوا کسی کے قول و فعل کو حجت شرعی کی حیثیت سے جگہ نہیں ہے. مظالم و روپڑی صفحہ نمبر 50 پہ. اب آپ کے مذہب میں تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات حجت ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اس حدیث شریف کو پیش کرنے کے حقدار ہے ہی نہیں. آپ کو تو خود ہی نہیں پیش کرنا چاہیے، لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنا ہے. تو آپ کہیں جب آپ کے مذہب کے خلاف اگر صحابی رسول کوئی اقوال و افعال آئے گا تو آپ اپنے ان مولویوں کی ان اصول کو پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے لیے قرآن و حدیثی حجت ہے، ہمارے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کا قول حجت ہے، اس کے علاوہ صحابی رسول کا قول حجت نہیں ہے. اب جب آپ کو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور صحابی رسول کے صحیح سند سے ثابت عمل جس پر پورے صحابی متفق ہے، جس پر پوری امت متفق ہے اور جس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے 20 رکعت تراویح، اب اس سے اگر گمراہ کرنا ہے تو آپ کوئی بھی روایت بھلے وہ آپ کے اصول کے خلاف ہو، صحابی رسول کا قول ہو اور وہ بھی مجترب ہو، لیکن آپ اس کو پیش کر کے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھولی بھالی عوام جو ہوتی ہے وہ نہ ہی اصول حدیث جانتی ہیں اور نہ ہی آپ کی کتابوں کو جانتی ہیں. تو خیر بہرحال دیکھیے آپ کے مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ فہم صحابہ حجت شرعی نہیں ہے. فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 622 پہ. اور یہ آپ کے شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب ہے، محدث دہلوی صاحب ہے. اب 8واں حوالہ لیجیے آپ کے گھر سے کہ محمد جوناگڑھی صاحب لکھتے ہیں کہ یقیناً صحابی کے اقوال حجت نہیں رہتے. دلائل محمدی حصہ 2 کے صفحہ نمبر 62 پہ. اب جب صحابی رسول کے قول یقیناً حجت نہیں ہوتے آپ کے مذہب میں، تو پھر آپ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کیسے پیش کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے بطور دلیل کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے اصول کا خود گلا گھونٹ رہے ہیں اور یہ آپ کی مکاری ہے. اب جو لوگ اکابر صحابہ اکرام اور خلفۂ راشدین کے اقوال کو حجت نہیں مانتے بلکہ ان کی سنت کو بدعت قرار دیتے ہیں، تو آج پھر انہی کے مسلک پر چلنے والے خلفۂ راشدین اور صحابہ اکرام کے اقوال کیسے حجت کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو سراسر آپ کی مکاری ہے، آپ کی دھوکے بازی ہے اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ان حوالہ جات سے جو کم علم والے وہابی ہیں، جو علم کے کمی کی بنا پر گمراہ ہو گئے ہیں، کم سے کم وہ اگر اپنی دیانت داری کے ساتھ اطمینان و سکون سے ان حوالہ جات کو دیکھیں، سنیں اور پڑھیں گے تو امید ہے کہ وہ توبہ کر لے اپنے فرقہ باطلہ مذہب نام نہاد اہل حدیث سے. اب آئیے دوسرا جواب. پہلا جواب تو یہ مکمل ہو گیا کہ جب آپ کے مذہب میں صحابی رسول کا قول حجت ہی نہیں تو پھر آپ یہ روایت کو پیش نہیں کر سکتے. اگر پیش کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مکاری ہے اور آپ کی مکاری پکڑی گئی.
اب دوسرا جواب آئیے، یہ روایت منسوخ ہے. جی ہاں، یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے. اور یہ کیسے منسوخ ہے؟ یہ وہابیوں کو ان کے گھر کی کتاب سے ہی ہم بتاتے ہیں. اور منسوخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو موطا امام مالک کے مصنف ہیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو روایت پیش کیا گیا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اس حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں. ان کا خود عمل اس حدیث کے مطابق نہیں ہے اور وہ خود 11 رکعت نہیں پڑھتے. اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے اور اس کے خلاف عمل کرے تو وہ روایت منسوخ ہوتی ہے. آئیے ان کو ان کے گھر کی کتاب سے ہی یہ اصول سمجھا دیتے ہیں. یہ غیر مقلدین کے بزرگ مولانا ابراہیم سیالکوٹی صاحب ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس کی روایت قابل عمل نہ ہوگی. سبحان اللہ، یہ صاف آپ کے مولوی صاحب نے خود آپ کو بتا دیا. آپ کو تو محدثین کے اصول اور محدثین کے اقوال اور تحریرات سے کوئی مطلب ہے نہیں. آپ تو دن رات اپنے مولویوں کی ہی اندھی تقلید میں لگے رہتے ہیں، اور جو آپ کے مولوی اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں یا پھر لال دوپٹہ اوڑھ کر تقریروں میں بیان کر دیتے ہیں، بس اس کو ڈھونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو تو تحقیق سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بھولی بھالی عوام کے سامنے تحقیق کا نعرہ لگائیے اور خود اندھی تقلید کیجیے، وہ بھی لال دوپٹے والی آپاؤں کی. اگر مجتہدین کی ائمہ اربعہ کی تقلید کیجیے گا تو آپ کی زندگی سدھر جائے گی. لیکن آپ کو تو توفیق نہیں ہے. آپ کو توفیق ملی ہے اپنے لال دوپٹے والی آقاؤں کی تقلید کرنے کی. تقلید کیجیے. لیجیے آپ کے لال دوپٹے والوں آقاؤں کی عبارت پیش کر دیتے ہیں. ہاں، تو اس کا حوالہ بھی نوٹ کر دیجیے. انارت المصابیح صفحہ نمبر 29 اور باحوالہ ہے توضیح، التوضیح ان رکعات التراویح صفحہ نمبر 166. دوسرا حوالہ نوٹ کیجیے لال دوپٹے والی آپا کا. غیر مقلد کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب لکھتے ہیں کہ راوی کا اپنی مروی روایات کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ راوی اس روایت کو منسوخ کرنے والی روایت کا علم رکھتا ہے، کیونکہ اس کو راوی عدالت کی سلامتی پر محمول کرنا واجب ہے. دلیل التعلیب صفحہ نمبر 476. اب آپ کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر راوی اپنے روایت کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس وہ اس روایت کو منسوخ کرنے کے لیے کوئی دوسری روایت موجود ہے. تو اب ہم آگے بتائیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی روایت ہوگی، تبھی وہ اپنا عمل اس 11 رکعت والی روایت 8 رکعت والی روایت کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور ان کا خود عمل 8 رکعت تراویح کا نہیں ہے. تیسرا حوالہ نوٹ کیجئے. محدث گندالوی صاحب جو غیر مقلد کے محدث ہیں، وہ ایک روایت کو ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنی مروی ان کے خلاف کرنا، اس کے صاف معنی یہی ہے کہ یہ قابل مشروعیت یعنی شریعت کے نافذ ہونے سے پہلے کی ہے. التحقیق الراشق صفحہ نمبر 132 دیکھیے. اور چوتھا حوالہ نقل کیجئے کہ آپ کے گندالوی صاحب ایک اور روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس طرح مجاہد جسے آپ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل رفع دین نہیں کرنے کو بتاتے ہیں، خود اس کا عمل اس کی مروی انہوں کے خلاف ہے. تو یہ ضرور بتلاتا ہے کہ یہ روایت ان کے نزدیک معمول بھی یعنی قابل عمل نہیں ہے. التحقیق الراسخ صفحہ نمبر 170. لہٰذا اصول حدیث اور خصوصاً اصول غیر مقلدین کے متعلق یہ روایت منسوخ ہے، کیونکہ اس روایت کے پہلے راوی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور ان کا عمل ان کے شاگرد امام القاسم نقل کر رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک امیر بھیجا گیا اس ارادہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام رمضان کو بیان کرے جس کو لوگ مدینے میں پڑھتے ہیں. امام ابن القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ 39 رکعت وطر کے ساتھ، جن میں 36 رکعت تراویح ہیں اور 3 وطر ہے. المنونات القبرى جلد 1 صفحہ نمبر 287. سبحان اللہ. اب دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ایک
بندہ کو بھیجا گیا تھا، بندہ کو بھیجا گیا اس لیے کہ میں انہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی نماز کیا تھی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پہلے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ وہ وتر کے ساتھ 39 رکعت ہے۔ تو اب ان کی 11 رکعت والی روایت جو ہے اس روایت سے منسوخ ہو گئی۔ اب دوسرا حوالہ بھی نقل فرما لے، اتنے میں تو مرزا پلمبر صاحب اور نام نہاد غیر مقلدین کی عقل ٹھکانے میں نہیں آئے گی۔ دیکھ لیں یہ کتنے بڑے مکار ہوتے ہیں۔ دوسرا حوالہ امام ابن الرشد المالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 595 ہجری کے محدث ہیں، یہ آج کی نہیں ہیں مرزا پلمبر اور ان کے غیر مقلدوں کے زمانے کے، یہ 549 تقریباً 900 سال پرانے محدث فرماتے ہیں کہ امام ابن القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا ہے کہ وہ 36 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بدایت المجتہد جلد 1 صفحہ نمبر 210۔ اب اگر موطا امام مالک کی روایت منسوخ نہیں ہے تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8 رکعت کو چھوڑ کر کیوں 36 رکعت پڑھنے کو پسند کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ اب یہ اصول غیر مقلد کے گھر سے بھی ثابت کر دیے ہیں کہ اگر کوئی راوی اپنے عمل کے خلاف اپنے روایت کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے پاس کوئی روایت اس روایت کو منسوخ کرنے کی ہے، اور راوی کا عمل اپنے روایت کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت منسوخ ہے۔ تو یہ روایت ان کی موطا امام مالک کی، جن کو یہ دن رات گلا پھاڑ کے پیش کرتے ہیں، اور بخاری مسلم سے ہٹ کے اب موطا امام مالک پہ آ کے اٹک گئے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن آج ان کو موطا امام مالک سے بھی کھینچ کے نیچے گرا دینا ہے۔ تو یہ روایت بھی منسوخ ہے۔ تیسرا حوالہ اور نوٹ کریں آپ، امام ابن العربی المالکی چوتھا حوالہ نقل کیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوسرے ثقہ شاگرد امام ابن ایمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی 39 رکعت وتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ چنانچہ امام عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن ایمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں 38 رکعت پڑھے، پھر امام اور مقتدی سلام پھیر دے اور پھر امام انہیں 1 رکعت وتر پڑھائیں۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ اب اس میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل 38 رکعت ثابت ہو گیا۔ اب وہ اگر 8 رکعت درست ہوتا اور 8 رکعت ناسخ ہوتی، منسوخ نہیں ہوتی وہ روایت، تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں 38 رکعت کے قائل ہوتے؟ اب امام عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول سے معلوم ہوا ہے کہ امام ابن ایمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وتر کی 2 رکعت تراویح کے ساتھ شامل کر دی۔ تو یہ جو 38 ہو رہی ہے اس میں 2 رکعت وتر کی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اور وتر کی 2 رکعت ہٹا دیں گے تو یہ 36 ہو جائے گی۔ جیسے کہ ایمن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وتر کی 2 رکعت تراویح کے ساتھ شامل کر دی ہے اور ان سب کو قیام رمضان کا نام دے دیا ہے، ورنہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مشہور روایت 36 رکعت اور 3 وتر ہے، جیسا کہ ابن القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دے چکے ہیں جو آپ سن چکے ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ایک ہی تعداد یعنی 39 رکعت وتر کے ساتھ منقول ہے۔ اب امام ابن قدامہ الحنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 36 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ المغنی جلد 2 صفحہ نمبر 604۔ سبحان اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اتنے سارے حوالہ جات سے ہم نے ثابت کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8 رکعت نہیں 36 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ تو اب بتائیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو خود اپنی روایت کردہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کا خود ان کے خلاف عمل ہے، تو پھر آپ کس منہ سے اس منسوخ روایت کو پیش کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اب آئیے چھٹا حوالہ، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 تراویحیں ہیں اور یہ وتر کے علاوہ 36 رکعت بنتی ہیں۔ المجموع جلد 3 صفحہ نمبر 527۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام مالک کا قول نقل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ 9 تراویح کے ساتھ وتر کے علاوہ 36
36 رکعت بنتی ہے. سبحان اللہ. وطر کے ساتھ تو 39 رکعت پہ چل جا رہے ہیں. اور اس سے دو بات کا وہابیوں کی دو مکاری پکڑی جا رہی ہے. ایک تو ناسک پر عمل کر رہے ہیں بلا وجہ امت کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر, اور دوسرا 3 رکعت وطر ہر جگہ ثابت ہے, لیکن یہ وہابی ایک وطر پڑھتے ہیں ہمیشہ. جب بھی تراویح کی دلیل پیش کریں گے اور 3 رکعت وطر بتائیں گے, لیکن یہ بدبخت خود 3 رکعت وطر پر لڑتے ہیں کہ نہیں 3 رکعت وطر نہیں 1 رکعت وطر ہے. اب آئیے 7واں حوالہ. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 36 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر منقول ہے, اور یہی ان کا مشہور قول ہے. فتح الباری جلد 4 صفحہ نمبر 254 پہ. سبحان اللہ. اس بات سے بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 36 رکعت تراویح ثابت ہو رہی ہے, 8 رکعت نہیں. اب پتہ نہیں یہ مرزا پلمبر اور عام نہاد غیر مقلدین کے علم کا کیا بتائیں. اللہ اکبر. خیر آئیے 8واں حوالہ. علامہ عبد الرحمن شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 36 رکعت تراویح منقول ہیں. رحمت الامہ صفحہ نمبر 23. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ تراویح کی وطر کے علاوہ 36 رکعت ہے. وطر کے ساتھ نہیں, وطر کے علاوہ یعنی وطر کو چھوڑ کر 36 رکعت ہے. المصابیح صفحہ نمبر 32. 10واں حوالہ نوٹ کریں. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 9 تراویح یعنی وطر کے علاوہ 36 رکعت ہے. یہاں بھی وطر کے بنا 36 رکعت ہوتی ہے, اور وطر کو جوڑ دیں گے تو 39 رکعت ہو جائے گی. العنایہ شرح ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 867. اور اپنی ایک اور کتاب میں امام بدر الدین عینی اپنی ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور قول 36 رکعت تراویح اور 3 وطر کا ہے. عمدۃ القاری جلد 5 صفحہ نمبر 267. اور 11 حوالہ بر شگیر کے مشہور محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 36 اور وطر کے ساتھ 39 رکعت کے قائل ہیں. ما ثبت بالسنہ صفحہ نمبر 217. اور امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 36 رکعت نقل کی گئی ہے. رد المختار جلد 1 صفحہ نمبر 511. اگر ابھی حوالہ دینا چاہیں گے تو ابھی حوالہ کے اور انبار ہیں. ہاں, تو ان تمام حوالہ جات سے یہ بات تو ثابت ہو گئی, طے ہو گئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود اپنی روایت کردہ موطا امام مالک کی 8 رکعت تراویح والی پہ عمل نہیں ہے. آپ خود عمل نہیں کر رہے اور آپ خود اس کے علاوہ 36 رکعت پہ عمل کر رہے ہیں, تو پھر کیسے یہ حدیث شریف وہابیوں کے لیے قابل حجت ہو گئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ صحابی کا قول ہے, اور ہم نے بے شمار حوالہ جات پیش کیے ان کے گھر سے کہ ان کے مذہب باطلہ میں صحابی کا قول حجت نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ پیش کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ حدیث منسوخ ہے, کیونکہ ان کے گھر کی اصول کتابوں سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ اور یہ اصول حدیث بھی ہے کہ اگر راوی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ حدیث شریف منسوخ ہو جاتی ہے, کیونکہ ضرور ان کے پاس دوسرے ناسخ قول ہوتا ہے. تو اب ان 2 اصول سے اور اتنے سارے حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ 8 رکعت والی تراویح کی جو حدیث شریف پیش کر رہے ہیں مرزا پلمبر اور اہل حدیث, یہ حدیث شریف منسوخ ہے. اور غیر مقلد کے نزدیک منسوخ حدیث کب سے حجت ہونے لگی؟ سب سے پہلے تو صحابی کا قول ہے, وہ حجت نہیں. دوسرا منسوخ ہے, وہ حجت نہیں. لیکن یہ دیکھیے کیسے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک صحابی کا قول جو حجت نہیں ہے ان کے نزدیک اس کو حجت بنا رہے, اور دوسرا ایک منسوخ روایت کو بھولی بھالی عوام کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسے مکاروں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اس روایت میں موطا امام مالک کی روایت میں صحابی رسول حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور ان کا خود عمل جو یہ حدیث شریف روایت کر رہے ہیں ان کا خود عمل اس حدیث کے خلاف ہے. حضرت سعید بن یزید خود 20 رکعت کے قائل ہے, وہ 8 رکعت نہیں پڑھتے ہیں. آئیے اب آپ کو حضرت سعید بن یزید پر کچھ حوالہ جات پیش کر دیتے ہیں. یہ معرفت السنہ والآثار للبہقی ہے, امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اس کا حدیث نمبر 5409 ہے, جلد 4 صفحہ نمبر 42 ہے. اسکین پیج آپ کے سامنے ہے. حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور 3 وطر
پڑھتے تھے. سبحان اللہ. یہ ان کا خود کا عمل اس روایت کردہ حدیث شریف کے خلاف ہے. اگر 8 رکعت تراویح ہوتا تو حضرت سعید بن یزید جو ہے وہ خود 8 رکعت پڑھتے, وہ 20 رکعت کیوں پڑھتے؟ اور یہ خود بتا رہے کہ ہم صحابی رسول کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اور یہ وہابی اور مرزا پلمبر, وہابیوں کے جو ایجنٹ اور دلال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موطا امام مالک سے حنفیوں کی 2 جھوٹ پکڑی جاتی ہے. ایک کہ صحابی رسول کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی, اور دوسرا حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت کا حکم دیا, معاذ اللہ. اب بتائیں آپ کس کی جھوٹ پکڑی گئی, ہماری جھوٹ یا مرزا پلمبر اور نام نہاد غیر مقلد اہل حدیثوں کی؟ اب لہٰذا اس حدیث سے واضح ہوا کہ یہ روایت منسوخ ہے, اور منسوخ روایت قابل عمل نہیں ہوتی. اور موطا امام مالک کی اس روایت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, جن کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں, اور وہابی کہتے ہیں کہ وہ 11 رکعت پڑھائیں, یعنی 8 رکعت تراویح. تو آئیے مختصر حوالہ میں یہاں ہم پیش کر دیتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب 8 پڑھاتے تھے یا 20 پڑھاتے تھے. پھر اس پر انشاءاللہ 20 رکعت پر جب دلائل پیش کریں گے تب تفصیل سے بات کیا جائے گا. مختصر اس کا جواب لے لیں آپ, کیونکہ اوپر اتنی تفصیل سے جواب دینے سے ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, پھر بہت زیادہ لمبی آڈیو بن جائے گی. مختصر میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اس روایت کے خلاف ہے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ نمبر 394 اور حدیث نمبر 7758 ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے. اب مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے صاف ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 20 رکعت پڑھاتے تھے. اب اگر 8 رکعت تراویح ہوتی تو حضرت ابی بن کعب 20 کیوں پڑھاتے؟ ان تمام حوالہ جات سے یہ بات معلوم چل گئی کہ جو بھی وہابی یا پلمبر مرزا اور دیگر جتنے لوگ بھی موطا امام مالک کی یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ سراسر دھوکے بازی اور مکاری کرتے ہیں, اور بھولی بھالی عوام کے علم کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انشاءاللہ رحمان اب تبصرہ کرنے کا کچھ بچا نہیں ہے, اور تبصرہ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت جو ہے ان کے تمام راوی ثقہ ہے. یہ روایت مرسل ہے, اور مرسل روایت جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک حجت ہے. آپ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام سفیان ثوری وغیرہ کے نزدیک حجت ہے. اور اگر اس پر کسی کو تکلیف ہو تو وہ کمنٹ کرے, انشاءاللہ رحمان اس پر ان کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا. اور رہی بات مرسل روایت کی, وہ مرسل روایت پہ کچھ وہابی اعتراض کریں گے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے, تو یہ ان کی جہالت ہے. اور میں بتا دوں آپ وہابیوں کو یہ بات بتا دوں کہ جب سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات آتی ہے تو پھر آپ ابو داؤد شریف کی مرسل روایت ہی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ کہتے ہو کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے, دوسری طرف آپ ابو داؤد کی روایت جو ابن عربی کا نسخہ ہے, ابن عربی والے نسخے میں ابو داؤد میں ایک روایت سینے پہ ہاتھ باندھنے کی آتی ہے جو مرسل ہے, مرسلن روایت ہے, اور آپ کہتے ہو کہ یہ روایت ایک دم صحیح ہے. اور آپ کی کتاب ابو داؤد شریف کھول کر آپ دیکھیے گا جو آپ لوگ پڑھتے ہو ابن عربی والے نسخے میں, اس میں آپ کے مولوی نے اس روایت کو مرسلن روایت کو نقل فرما کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے, جبکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث شریف مرسل ہے. اب آگے آئیے, وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں, کیونکہ ان کو تو حدیثوں سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں اور حدیثوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اپنے مولویوں کی ہی اندھی تقلید اور پوجا میں لگے رہتے ہیں. ہاں, یہ اپنی مولویوں کی ہی اندھی تقلید کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کی ہی بات کو قرآن و سنت کا حکم مان کر اس پر عمل کرتے ہیں. تو دیکھیے آپ کے مولوی امام ابن تیمیہ صاحب, جن کو آپ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں, وہ مجموع الفتاوی جلد 22 صفحہ نمبر 272 پر لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع کیا, تو وہ انہیں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے. سبحان اللہ, آپ کے ابن تیمیہ صاحب نے تو خود یہاں پر اپنی پوری تحقیق بیان کر دی اور یہ فیصلہ سنا دیا کہ حضرت ابی بن کعب کو حضرت عمر فاروق نے جب
حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت پڑھائی۔ اب آگے لکھتے ہیں آپ کے امام ابن تیمیہ صاحب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اس لیے جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہی طریقہ سنت ہے، کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اس پر عمل کیا ہے، اور کسی ایک نے بھی نہ اس کا انکار کیا اور نہ اس پر کوئی نکیر کی۔ مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ نمبر 112، یہ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اب الغرض اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تراویح پر استدلال کرنا موطا امام مالک کی روایت سے صحیح نہیں ہے۔ اس پر اور بھی بہت سارے حوالہ جات دے کر اور بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اب آ گیا یہ 5واں جواب۔ اب تک اتنی ساری تفصیلات سے تو یہ بات معلوم چل گئی کہ موطا امام مالک کی جو روایت ہے وہ قابل استدلال اور قابل حجت نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اب آئیے آگے اور حوالہ جات پیش کر دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس پر اجتراب ہے، یہ مجترب روایت ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کی ہے، لیکن محمد بن یوسف کی روایت میں سخت اجتراب ہے۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد بن یوسف سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمیمت داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائے۔ موطا امام مالک میں حضرت یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ متن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دوسرا متن دیکھتے ہیں۔ دوسرا متن سنن سعید بن منصور اور بحوالہ المصابیح فی الرکعۃ التراویح کے صفحہ نمبر 38 پہ ہے۔ اس کا متن دیکھیے کیا ہے۔ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوسرے شاگرد عبد العزیز بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں بھی 11 رکعت کا نقل ہے۔ اب آئیے تیسرا، مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ نمبر 260 اور 261 دیکھیے اس پر الگ متن ہے۔ اب یہ محمد بن یوسف سے ہی روایت ہے۔ محمد بن یوسف کے تیسرے شاگرد محمد بن یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ داؤد بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیمت داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا میں 21 رکعات پر جمع کیا تھا۔ اب محمد بن یوسف جو ہے یہاں پر 21 رکعت بیان کر رہے ہیں۔ اب اوپر بیان کیے آپ اس سے پہلے کی 11 رکعت، تو اب ان کے متن میں اجتراب۔ اب آگے آئیے، مصنف ابن ابی شعبہ جلد 3 صفحہ نمبر 391 اور 392 ہے۔ اب اس میں کیا روایت بیان کرتے ہیں؟ یہاں پر محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چوتھے شاگرد یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیمت داری پر لوگوں کو جمع فرمایا، پس دونوں 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ اب یہاں پر محمد بن یوسف 11 کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے 21 کا ذکر کیا۔ اب آگے آئیے دیکھیے 13 کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے قیام اللیل بحوالہ تعلق الحسن صفحہ نمبر 201 ہے۔ اس میں محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 5ویں شاگرد ہیں، جو محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں 13 رکعت پڑھتے تھے۔ مزید یہ کہ عبد العزیز بن محمد کی روایت میں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں ان کا ذکر موجود ہے۔ پس اصول حدیث کی روح سے یہ حدیث مجترب ہے، اور مجترب روایت ضعیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں تقریب امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدمہ ابن صلاح دیکھ لیں، آپ کو اگر بولیں گے تو آپ کو اس کا اسکین بھی مل جائے گا۔ اب اس میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں خود اضطراب پایا جاتا ہے۔ اب امام محمد
محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہیں روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن قعب نے 8 رکعت پڑھایا، کہیں آپ فرما رہے کہ 21 رکعت، کہیں آپ فرما رہے کہ 13 رکعت. اور اصول حدیث یہ ہے کہ جب کسی راوی کی روایت پر اضطراب ہو، وہ روایت مضطرب ہو، تو مضطرب روایت جو ہے وہ ضعیف کہلاتی ہے. اور ضعیف روایت سے تو وہابیوں کا 36 کا آنکڑا ہے. وہ ضعیف روایت کو تو سنتے ہی ان کے کیا نام ہے بدن میں آگ لگ جاتی ہے. لیکن کب؟ جب وہ شان مصطفیٰ پہ حدیث آئی ہو یا اہل سنت کی کسی فضائل و اعمال پہ حدیث آئی ہو، تب جب ان کے مذہب پر آتی ہے تو یہ تمام اصول کو بھول جاتے ہیں اور بھولی بھالی عوام کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر انہیں ضعیف حدیث شریف کو لے کر رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ روایت اب شاذ ہے. اب یہ روایت شاذ کیسے ہے؟ کیونکہ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اور شاگردوں نے اسی روایت کو بیان کیا ہے، جن میں سے حضرت یزید بن خصیفہ ہے اور ابن ابی ذؤاب ہے. یہ دونوں نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت کسی نے بھی 8 رکعت کا ذکر نہیں کیا، 8 یا 11 رکعت کا. ان دونوں نے 20 رکعت کا ذکر کیا ہے. اب آئیے اس روایت کو شاذ ثابت کرتے ہیں. پہلی روایت دیکھیے، یزید بن خصیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پابندی سے پڑھتے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی 200 آیات تلاوت کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے. سنن کبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 4288. اب یہاں حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے دوسرے شاگرد ان کے یزید بن خصیفہ ہیں، جو کہ یہاں پر 20 رکعت کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 کا ذکر فرماتے ہیں. اب آئیے دوسری سند سے اس اور روایت کو دیکھتے ہیں. ان کے دوسرے شاگرد حضرت ابی ذؤاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیام رمضان تراویح 20 رکعت ہوتی تھی. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 7773. اب یہ حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ جو موطا امام مالک کے راوی ہیں، انہی کے دوسرے شاگرد نے امام ابن ابی ذؤاب نے 20 کا ذکر کیا ہے. لیکن موطا امام مالک میں حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی متن میں سخت اضطراب ہے، انہوں نے 11 کا ذکر کیا تھا. اب آئیے تیسری روایت، اس حدیث شریف کو موطا امام مالک کی روایت کو شاذ ثابت کرنے کے لیے تیسری دلیل لیجیے. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ میں رمضان شریف کے مہینے میں نماز تراویح پڑھا ہوں. نماز کے بعد بریکٹ میں تراویح ہے، مہینے میں نماز یعنی کہ تراویح پڑھا ہوں. تو ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی. احادیث المختارہ حدیث نمبر 1161. یہ 3 روایتیں جن کی سندیں بالکل الگ الگ ہیں، جن میں 2 راوی یزید بن خصیفہ ہے اور 1 راوی ابن ابی ذؤاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی شاگرد ہیں. ان سب روایت میں یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. لیکن ان سب کے خلاف میں صرف محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے 11 رکعت روایت کرتے ہیں. جبکہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد ہیں، صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد اس کے خلاف 20 رکعت تراویح نقل کرتے ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں. تو لہٰذا محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موطا امام مالک والی یہ روایت شاذ بھی ثابت ہو گئی. اب اگر شاذ بھی ثابت ہو گئی اور شاذ روایت نام نہاد غیر مقلدین کی اصول اٹھا کر دیکھ لیجئے، شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے. اب ضعیف روایتوں کو یہ کیسے
کیسے ڈھو رہے ہیں اور ضعیف روایتوں پہ عمل کرنے کے لیے کتنی کشمکش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنی ساری تفصیلات تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک عام انسان کو اتنی تفصیلات جاننے کا وقت بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اور بھی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. تو یہ وہابی نام نہاد غیر مقلد اور انجینئر پلمبر جو ہیں ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ کر کے ضعیف روایت، شاذ روایت، مجترب روایت اور صحابی رسول کا قول جو وہابیوں کے مذہب میں اصول نہیں، حجتی نہیں مانی جاتی، قابل قبول نہیں ہے، ان روایتوں کو یہ پیش کر کے کیسے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان تمام گمراہ باطل فرقوں سے ہم تمام اہل سنت کے جو موجود ہیں اور ہماری آنے والی تا قیامت کی نسلوں کو ان کے فتنہ اور شر سے محفوظ فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انشاءاللہ وہابیوں کی دوسری مکاریوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا.